بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سفر آخرت کو پرسکون بنانے کے لیے بہترین زاد راہ وہ نیکیوں کا اکٹھا کرنا ہے، گناہوں کے بوجھ کو کم کرنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن انسان سے اس کے خونی رشتے بھی دور بھاگیں گے۔ ارشاد ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اس روز آدمی اپنے بھائی، ماں، باپ، بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، اور ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دن کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها۔ اگر کسی کے پاس کوئی نیکی ہوگی تو وہ اسے بڑھا چڑھا کر شمار کرے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی جانب سے اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ تو ضرورت ہے کہ آدمی ایسے اعمال کا اہتمام کرے جو اس کی نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہوں، اور وہ اعمال اس کے لیے سفر آخرت کو سہل اور آسان بنا دیں۔ تو ایسے اعمال جو انسان کی نیکیوں میں خوب اضافہ کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرنا آج کی مجلس میں مقصود ہے۔ میں انشاءاللہ آج کی مجلس میں کل 6 اعمال ذکر کروں گا، اور دوسری نشست میں 6 مزید اعمال ذکر کیے جائیں گے۔ ہیں تو بہت سارے، مگر ہم ان 12 اعمال پہ اکتفا کریں گے انشاءاللہ۔ ان 12 اعمال کی روشنی میں مزید اعمال کو نکالنا مشکل نہیں ہوگا۔ پہلا عمل، نیکی کا ارادہ کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سنن دارمی میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ ان ربکم رحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب بڑا مہربان ہے، اور یہ اس کی مہربانی ہی تو ہے کہ من ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبت لہ۔ جس شخص نے کوئی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر اس نے عمل نہیں کیا، کتبت لہ، پھر بھی اللہ پاک اس کی ایک نیکی وہ اس کے حق میں لکھ دیں گے۔ وَإِنْ عَمِلَهَا، اور اگر وہ اس پر عمل بھی کر لیتا ہے، یعنی وہ نیکی کر لیتا ہے، تو کتبت 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة۔ تو اللہ تعالیٰ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر ثواب جب وہ اس کے حق میں لکھ دیں گے۔ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اور جس شخص نے برائی کا ارادہ کیا مگر اس پہ عمل نہیں کیا، یعنی اس کا ارتکاب نہیں کیا، کتبت لہ حسنہ، تو اللہ پاک اس برائی کا ارتکاب نہ کرنے کی وجہ سے بھی اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیں گے۔ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ وَاحِدَةً، اگر اس نے اس برائی کا ارتکاب کر لیا تو صرف ایک ہی برائی لکھی جائے گی، او محاها اللہ، اور یا اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کو بھی مٹا دیں گے۔ تو نیکی کا ارادہ کرنا یہ کوئی مشکل کام تو نہیں۔ ہم بڑے بڑے اعمال صالحہ کی نیت تو کر لیں۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے ریت کا ایک ڈھیر دیکھ کر ارادہ کیا تھا کہ کاش میرے پاس اتنا سونا ہوتا تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا۔ اللہ پاک نے وقت کے نبی پر وحی نازل فرمائی کہ اس کو یہ بشارت سنا دو، ہم نے اتنا سونا جب وہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب تمہیں دے دیا تمہاری نیت کی وجہ سے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم بڑے بڑے اعمال صالحہ کی نیت کریں، یا اللہ آپ نے ہمیں اگر مالی وسعت عطا فرما دی تو ہم فلاں جگہ مسجد بنائیں گے، مدرسہ بنائیں گے، اور جو ہے وہ پانی کا کنواں جو ہے وہ کھودیں گے، کسی یتیم اور بیوہ عورت کی کفالت کریں گے، فلاں مجبور لوگوں کی مجبوری میں ہم ان کے معاون بنیں گے۔ نیت تو کر لیں، اللہ پاک اس نیت پر بھی انشاءاللہ ہمیں اجر عطا فرمائے گا، نیکیوں میں خود بخود اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اب نیکی کی بھی توفیق مل گئی تو بھلے بھلے، اور اگر نہ بھی ملی تو کم از کم ارادہ کرنے کی برکت سے تو کچھ نہ کچھ مل گیا۔ نمبر 2، دوسری چیز ہے نماز کے لیے مسجد میں جانا۔ حضرت
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من راح الى مسجد الجماعہ فخطوۃ تمحو سیئۃ وخطوۃ تكتب له حسنہ ذاہبا وراجعا، اور ایک روایت میں ہے من تطہر فی بیتہ ثم مضى الى بیت من بیوت اللہ، جس شخص نے گھر میں وضو کیا پھر اللہ کے گھر کی طرف چل کر گیا، لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، تاکہ اللہ کے حکم کو پورا کرے، تو یہ آنے اور جانے والا اتنا عظیم ہے، کانت خطواتہ احداہا تحط خطیئۃ، ایک قدم اٹھائے گا اللہ اس کی گناہوں کو معاف فرما دیں گے، والاخری ترفع درجۃ، اور دوسرے قدم پہ اللہ رب العزت اس کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ تو نماز تو پڑھنی ہوتی ہے، بہتر ہے کہ ہم آج سے یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ نماز ہم مسجد میں پڑھیں گے تو آنے جانے میں جو قدم ہمارے لگیں گے اس کا اجر و ثواب اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ نمبر 3، تیسرا عمل جس کی وجہ سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کی بہت زیادہ تاکید فرمائی، فرمایا من قرأ القرآن من وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، جو آدمی قرآن مجید کو پڑھے اور پھر اس پہ عمل بھی کرے تو اللہ پاک اس کے والدین کو قیامت میں ایسا خوبصورت تاج پہنائیں گے کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ اچھی ہوگی۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ، جو آدمی ایک حرف بھی قرآن مجید کا پڑھے گا اللہ پاک اس پر اس کو ایک نیکی عطا فرمائیں گے، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ پھر فرمایا لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، گویا الف لام میم الگ الگ 3 حروف ہیں اور 30 نیکیاں اللہ پاک ان کے پڑھنے پہ عطا فرمائیں گے۔ بڑے بڑے محدثین اور مجتہدین جو دنیا میں گزرے ہیں یہ سب کثرت تلاوت، بہت زیادہ تلاوت کا اہتمام کرنے والے تھے۔ ہم اتنے زیادہ مصروف نہیں جتنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مصروف تھے، جتنا کہ امام بخاری رحمہ اللہ مصروف تھے۔ وہ اپنی مصروفیات کے باوجود اگر تلاوت کا اہتمام کر سکتے ہیں، روزانہ کئی پارے پڑھ سکتے ہیں، تو آخر ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ایک بڑی تعداد آج مسلمانوں کی وہ ہے جو قرآن پڑھنا جانتی نہیں، جو جانتے ہیں وہ پڑھتے کوئی نہیں۔ آئیے عزم کریں، جو نہیں جانتے ان کو چاہیے کہ وہ سیکھیں، اور جو جانتے ہیں انہیں چاہیے کہ روزانہ تلاوت کے لیے کوئی معمول بنائیں، آخری درجے میں کم از کم 1 پارے کی تلاوت روزانہ کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو۔ نمبر 4، چوتھا عمل جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کی نیکیوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں وہ ہے ذکر الہی کی مجلس لگانا۔ حضرت سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما جلس قوم مجلسا یذکرون اللہ عز وجل فیہ فیقومون حتی یقال لهم قوموا قد غفر اللہ لکم ذنوبکم وبدلت سیئاتکم حسنات۔ جامع الصغیر میں یہ روایت حضرت سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے، جس میں فرمایا کہ جب بھی کوئی آدمی کسی مجلس میں بیٹھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو جب وہ مجلس سے اٹھنے لگتا ہے تو ان سب سے کہا جاتا ہے قوموا، اب اٹھ جاؤ، قد غفر اللہ لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو ذکر و اذکار کی محفلوں میں شوق کے ساتھ آدمی کو شریک ہونا چاہیے، اس سے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، ایک چھٹی چیز